إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین اور خصوصاً اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو آپ کے متبعین میں شامل فرما لے. آمین یا ارحم الراحمین. گزشتہ آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 پر مشتمل کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کے پس منظر میں جو واقعہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک وفد کے امیر بنانے کے مسئلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیں کچھ بلند ہوئی تھی. نہیں، اگر تم ریکارڈنگ اس میں کر رہے تو پھر یہ اس میں لگاؤ بیٹا، یہ ساؤنڈ کا اس میں لگاؤ، کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ کیوں اس میں نہیں آ رہا؟ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی اس میں؟ سامنے آؤ بیٹے، آپ نوجوان بچے نہ بیٹے، آپ لوگ سامنے آؤ، یہاں فرنٹ میں بالکل فرنٹ میں بیٹھو. نہیں بھائی، آپ یہ چیئر ذرا سامنے لیجیے، دکھتے رہنا نا بھائی، چہرہ کہیں کو چھپا کے بیٹھے. وہ آدھے دکھ رہے ہیں آپ میرے کو. تو ایک شاعر بولا تھا، وہ چلمن کی اوٹ سے پورے چھپتے بھی نہیں نظر آتے بھی نہیں بولے تھا. تو گزشتہ کا وہ درس جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، سورہ حجرات میں سے ہم آیت نمبر 2 میں سے کچھ غور و فکر کیے تھے نا. تو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، کچھ واقعہ بھی آپ کو سنایا گیا تھا، پھر دہرانا مناسب نہیں ہے. اب بات یہ کرتے ہیں، معلوم ہو گیا، اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند فرمایا ہے، اور آپ کا ادب کس طرح ہم کو سکھایا ہے کہ آپ کی مجلس میں، آپ کے حضور اونچی آواز سے گفتگو کرنے پر بھی ممانعت ہے، اور آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے امت کو روک دیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے درمیان اب بنفس نفیس بذات خود موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مقدس میں یہ حکم موجود ہے. تو اس کا معنی کیا بنتے ہیں گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس حکم کے معنی اب کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو اس حکم پر عمل بجاوری کے لیے حکم تو موجود ہے،
صیغ امر کے ساتھ، اور یہ منسوخ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس حکم کو کسی دوسرے حکم نے منسوخ کر دیا، یہ حکم موجود ہے قیامت کی صبح تک، جب تک دنیا باقی رہے گی یہ حکم موجود رہے گا۔ اور حکم کیا ہے؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ تو نبی کی آواز اب کیا ہوگی جبکہ خود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ میں ہے ہی نہیں، تو آپ کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آپ کی احادیث مراد ہیں۔ تو حکم کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اسی کو اتباع کے لیے اللہ نے بیان کیا، پیش کیا ہمارے سامنے، اسی کی ہم کو اتباع کرنی ہے، فرمانبرداری کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے بزرگوں کی باتیں یا اپنی باتیں نبی کی بات پر اونچی نہیں کی جائے گی کسی قیمت پر۔ حکم یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اپنے پیروں کی باتیں، اپنے اپنے مرشدوں کی، اپنے اپنے ائمہ کی اور پیشواؤں کی باتیں سامنے رکھ کر کے اپنا اس کو دین دھرم بنا کے چلتے ہیں، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طریقے سے اس کو بھی ارتداد ہی مانا جائے گا، حالانکہ یہ مطلقاً ارتداد نہیں ہوگا، اس پر مرتد کا حکم جاری تو نہیں ہوگا۔ مرتد کے لیے جو حدیں ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے، تو اس پر وہ مرتد کا اطلاق مطلقاً نہیں ہوگا۔ جو رسول اللہ کی احادیث کے ما سوا اپنے اپنے پیشواؤں کی باتوں کو لے کے اب چل رہے ہیں، ایسا فتویٰ میں دوں گا تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ میں فتوے ویسے دیتا بھی نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ایک طالب علم ہوں، تو میں کہاں فتوے دینے چلا ہوں، میں فتوے نہیں دیتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو بھی ترجیح دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف رخ اور التفات کرنا، ایک معنی کا یہ بھی ارتداد ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہوگا اللہ کے یہاں، قرآن مقدس کی صریح نافرمانی ہوگی، قرآن مجید کے حکم کی نافرمانی ہوگی، سزا بڑی بھگتنی پڑے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے دن کے شافی ہیں، شافی محشر وہی ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ مقام محمود ادا کرنے والا ہے قریب، یعنی قیامت کے دن۔ تعریفوں والا مقام، بہت بلند، بہت تعریفوں والا مقام، مقام محمود، مقام شفاعت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند مرتبے کے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو اس دن جب کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، حوض کوثر ہوگی جس کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایمان والوں کو پلایا جا رہا ہوگا۔ یہ احادیث کے تذکرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں یہ خبریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بنفس نفیس خود آپ نے امت کو دی ہے کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا اور اپنے امت کے مومنین کو اور دوسرے مومنوں کو بھی شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت میری طرف آ رہی ہوگی پانی پینے کے غرض سے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا کیونکہ ان کے چہرے، ہاتھ، پیر وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو بھی کتنی بڑی نعمت ہے جو دنیا میں بھی آپ کو بے شمار فوائد پہنچاتا ہے۔ وضو سے دنیاوی فوائد کتنے جانتے ہیں نا؟ جی نہیں جانتے؟ سائنس قائل ہو چکی ہے اس بات کی کہ وضو، مسلمانوں کے پاس جو وضو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ سائنس اس بات کی قائل ہو گئی پورے سرچ کے بعد۔
یہ جو وائرل انفیکشنس ہوتے ہیں، جو بھی انفیکشن آپ کے باڈی کے اندر جاتے ہیں، آپ کی امیونٹی کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے باڈی کو کھا جانے کے لیے جو بیکٹیریا گھس جاتے ہیں آپ کے اندر، وہ کیا چیز ہے معلوم ہے نا؟ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم ہیں، مائکرو آرگینزمس ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھوں کو لگتے، کیا کر رہے تھے تھوڑے دن پہلے کووڈ میں؟ سینیٹائزر لگا کے ہاتھوں کو دھو رہے تھے، ہر چیز سینیٹائز کر رہے تھے، گھر کے پورے چیزوں کو سینیٹائز کر دے رہے تھے، ہے نا؟ اڑگنڈوں کو، دروازے کے ہینڈلوں کو، جہاں جہاں پکڑتے وہاں سینیٹائزر لگا رہے تھے، ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے کر رہے تھے۔ کار کے اسٹیئرنگوں کو، کار کا ڈنڈے کے چینجر کو، گیئر کے، ہر جگہ سینیٹائز مار رہے ہیں، یہاں سینیٹائز وہاں سینیٹائز۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ بہت دن نہیں گزرے، اب پھر آ رہے ہیں وہی، پھر حرکتیں شروع ہو گئی ہم کو۔ اور وہ منہ پہ منہ کی چڈی بنا دیے تھے، ایک چڈی وہاں بھی لگا لے کے پھر رہے تھے، منہ پہ بھی، ناک کو منہ کو چھپانے کے۔ کیا کیا کر رہے تھے؟ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کہ وہ منہ میں سے گھس جاتے ہیں اندر، ناک میں سے گھس جاتے ہیں اندر، تو رستہ بند، ڈور لگا، ان کو کیا کر رہے تھے؟ گیٹ لگا کے رستہ بند کر رہے تھے منہ کا، ناک کا۔ دوسری طرف قدرتی نظام کو بھلا دے رہے تھے۔ ارے قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے رے بابا، باہر کا آکسیجن ناک اندر کھینچ کے لے جاتی، پھیپھڑوں کے اندر لے آ کے چھوڑتی، پھیپھڑے اس کو باڈی کے اندر آکسیجن کو پہنچاتے پمپنگ کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مشینری کا نظام ہے پورا۔ اور وہ پھیپھڑے جو آکسیجن اندر لیتے فوراً امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں؟ جو تمہارے باڈی کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو گندی ہوا ہے، اس کو نکال کے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال کے پھینکتے، باہر کا فریش آکسیجن اندر لے آ کے باڈی کے اندر چھوڑتے آپ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ لگائے سو مشینری کام کر رہی، پھیپھڑے پمپنگ، ٹک 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 برابر کام کر رہے ہیں آپ کا۔ انہوں کام نہیں کرے تو آپ کام نہیں کرتے، ختم ہو جاتا ہے قصہ آپ کا۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ اتنا اللہ کی نعمتوں سے آپ لبریز ہیں، آپ سجدوں میں سے پوری عمر میں نہیں اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں کیا کر رہے ہیں؟ منہ کو چڈی لگا دی آپ کے، چڈی لگا دے کے بول رہے وہ باہر سے اندر گھس جا رہے ہیں بیکٹیریا۔ وہ سب سازشاں ہیں، بیکٹیریا نہیں گھس جا رہے ہیں بابا، تم اندر ہی دم گھٹنا چاہ رہے ہیں ان کا۔ اب وہ کیا کر رہے تھے کہ اللہ کو معلوم، ہم بھی لگا لے کے پھر تھوڑے دن ہیبت کے مارے۔ سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ دماغ عقل دیے، اس سے کیا ہونے کا؟ آکسیجن ضروری ہے انسان کو، آکسیجن نہیں تو کیسا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ پورا اندر لے لے رہے واپس، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہا ہی نہیں، کپڑے کو لگ کے اندر چلے آ رہا واپس، وہی نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ سائنس تو اس بات کو تصدیق نہیں کرے گی آکسیڈنٹ کی آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس کھینچ لو، سائنس تو نہیں قبول کرے گی اس کو۔ آپ جس سائنس کی بات کر رہے ہو، سائنس تو چلو اچھی چیز ہے نا، تو ٹیکنالوجی ہے، بہت اچھی چیز ہے سائنس۔ سائنس تھوڑا ہی بولے گی آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل لو واپس، آپ تو نہیں لا رہے تھے واپس، کیا ضرورت تھی؟ نہیں دوسروں کو انفیکشن لگتا احتیاط کے طور پر، وہ کیا کر لیے کہ احتیاط ہو گیا ہوگا، اچھی بات ہوگی، ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اچھی بات ہو بھی سکتی ہوں گی، لیکن ہمارے کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ واپس نکل لینے سے اس کے نقصانات ہوتے، ضرور ہوتے۔ آکسیجن ضروری ہے، باہر کا آکسیجن اندر جانا ہے، اندر کا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلنا ہے، یہ سسٹم ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ وضو کرتے ہیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف 5 مرتبہ ہی اونلی اگر آپ کرتے ہیں نمازوں کے وقت ہی پکڑ لے کے، ورنہ ایک مومن کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ صرف 5 مرتبہ وضو کرے۔ ایک مومن تو ہمیشہ وضو کرتے رہے، جب بھی ضرورت کو جا کے آیا، جب بھی اس کی ہوا خارج ہوئی، اس کا وضو فاسد ہوا، اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے۔ مومن باوضو رہنا ہمیشہ، ایوری ٹائم باوضو رہنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور مرد آدمی کے لیے تو گنجائش بھی نہیں ہے، مرد آدمی کے لیے وضو نہ کرے اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کیا؟ بے وضو رہنے کی وجہ بنتی ہے کیا؟ اس کے پاس کوئی ریزن بنتا ہے کیا؟ مرد آدمی کو جو وضو ٹوٹ جانے کے، وضو کے فاسد ہونے کے شرائط ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمائیں؟ وضو کیسے فاسد ہوتا؟ پیشاب پیخانے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا، ہوا نکل جانے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا، خون نکل کے بہہ جانے سے وضو فاسد ہو جاتا، غراٹے کی نیند لے کے گہری ساؤنڈ سلیپ میں چلے گئے وضو فاسد ہو جاتا۔ یہ چیزیں وضو کو فاسد کر دینے کی ہے۔ اور عورتوں کے لیے حیض اور نفاس، یہ چیزیں وضو
فاسد کر دیتی ہیں۔ تو اب مرد کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے۔ حیض نفاس تو ہے نہیں نا، مرد کو ہے کیا؟ پھر مرد کے لیے کیا ہے وضو ٹوٹ جانے کے وجوہات؟ یا تو عورت سے ہم بستری کرے گا، یا اس کا احتلام ہو جائے گا، یا وہ پیشاب پیخانے کو جا کے آئے گا، یا کوئی خون بہہ کے نکل گیا ہوگا کبھی، یا کبھی منہ بھر خے کر دیا ہوگا جی، یا سو گیا ہوگا۔ اتنی ہی چیزیں ہیں نا۔ اب لمبا کوئی پروسیجر تو نہیں ہے اس کے ساتھ وابستہ کہ 10 دن تک 7 دن تک جو ہے حیض آ رہا ہے اس کو، 40 دن کا نفاس ہو رہا ہے اس کو، ایسا تو نہیں ہے نا اس کا معاملہ۔ تو یہ جو وجوہات ہے، یہ جو روز کامن ہے، یہ جو زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بعد تو اس کو پاکی حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ غسل جنابت کی ضرورت پڑ جائے تو غسل جنابت کرنا ہے نا، ویسی پھرے گا گندا پلیت بن کے؟ بیوی سے ملا ہوا ہو یا پھر اس کو احتلام ہو گیا ہو تو کیا ویسے ہی پھریں گا؟ کیا غسل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے لیے غسل میں وضو شامل ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو گیا، پاک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد یا تو پیشاب کو جائے گا یا تو پیخانے کو جائے گا، بیت الخلاء کا استعمال کرے گا، طہارت خانے کو جائے گا، تو اس کے بعد ویسے کیوں پھرتا گندا؟ پھر کتنی دیر بھائی، کتنی دیر لگتی ہے؟ سوچو، اگر آدمی بیت الخلاء سے نکل کے آیا یا پیشاب طہارت خانے سے نکل کے آیا، ہاتھ تو دھوں گا نا، ہاتھ تو دھو لیتے نا، ویسے تو نہیں پھرتے نا بغیر دھوئے کے ہاتھ۔ تو ہاتھ دھونے کے بجائے پورا وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ ہاتھ تو ویسے ہی دھو رہے ہیں آپ، تو ہاتھ دھونے سے ساتھ ساتھ اگر پورا وضو کر لیتے کتنی دیر لگ جاتی؟ ہاتھ 3 مرتبہ دھو لینا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھونا ہے، کولیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا ہے 3 مرتبہ، ہو گیا نا آپ کا وضو؟ 1 منٹ 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اتنی کاہلی کر کے بغیر وضو کے ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی عادت ڈال لے کہ جیسے ہی ضرورت سے فارغ ہوا فوراً وضو کر لیا، تو پوری زندگی طہارت میں رہنے والا آدھا ایمان مکمل کر لیتا نا انہیں۔ طہارت کے بارے میں رسول اللہ کیا فرمایا؟ طہارت آدھا ایمان، آدھا ایمان تو یہ مکمل ہو گیا نا اس کا۔ تو بے وضو رہنے کی ضرورت کیوں مرد آدمی کو؟ عورتوں کو بھی نہیں ہے، عورتوں کو بھی چاہیے فوراً وضو کر لے ضرورت سے آنے کے بعد، فوراً امیڈیٹلی۔ ہاں، ان کے اگر وہ ایام کے وقت ہے تو وہ ویسے ہی پاک نہیں ہوتی ہیں، لیکن عادت بنا لے تو اور اچھا ہے نا۔ کیا نقصان کیا ہے اس میں؟ اگر حیض میں بھی عورت ہے، رہنے دو، وضو کی عادت تو بنا لو، عادی ہو جاؤ وضو کرتے رہنے کے ہمیشہ، اللہ تو پاک لوگوں میں لکھیں گے آپ کو انشاءاللہ، نقصان تھوڑا ہی ہے۔ تو مومنوں اور مومنات کو چاہیے کہ وہ وضو کرتے رہے ہمیشہ، ضرورت سے آگے وضو کر لیں تو باوضو رہیں گے ہمیشہ۔ تو وہ حدیث شریف جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پہ ہوں گے تو ایک جماعت آ رہی ہوگی، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پہچان رہا ہوں گا۔ اور کیسے پہچان رہا ہوں گا میں ان کو؟ کیونکہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پیر، ان کے اعضائے وضو جو ہے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کا یہ فائدہ ہے کہ ان کے چہرے نورانی رونق ہوں گے اس وضو کی وجہ سے، ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، سر کے بال جو مسح کرنے میں چمک رہے ہوں گے، تو اس کو دیکھ کر کے رسول اللہ پہچان رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ وضو کا فائدہ ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ بتا رہا ہوں، سمجھنے کی باتیں بتاتا ہوں میں اندر سے نکال کے۔ بال کی کھال اتارنے والے ایک بار بھی ایک ساتھ بول کے بول لیتے پھرتے لوگ، ہاں بول لیتے پھر جو ہے وہ بات بتاتا ہوں میں، اندر کی باتیں نکالتا ہوں آپ کے لیے سمجھنے، آپ کو سمجھ میں آنا۔ یہ وضو کے جو فوائد، جو قیامت کے دن وضو کے آثار سے چہروں کا چمکنا ہے، اس کے جو فوائد ہو رہے ہیں وضو کے، اس کے فوائد، وضو کے فوائد ایمان کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے کہ ایمان ضروری ہے تو ہی فائدہ پہنچائے گا وضو۔ وضو ایمان والے کو بھی فائدہ پہنچائے گا، غیر ایمان والے کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ وضو کا کام صرف فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ دنیاوی سائنٹیفک اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کے فوائد کیا ہے سائنٹیفکلی، تو آپ ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، انگلیوں میں خلال کرے، تو آپ کے ہاتھوں کو جو بیکٹیریاز لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے؟ 3 مرتبہ صاف دھونے سے، ایک پانی دھوئے تھوڑے نکلے تھوڑے پکڑے ہوئے ہوں گے، دوسرے بار دھوئے تو اور تھوڑے جھڑ گئے تھوڑے اور پکڑے ہوئے ہیں،
تیسری مرتبہ دھوئے تو صاف. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد ناک میں پکڑے ہوئے ہیں، منہ میں پکڑے ہوئے، حلق میں، آپ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، جھڑک دیے ناک کو، بیکٹیریا کہاں گئے؟ پانی کے ساتھ نکل گئے. صاف ہوا نہیں ہوا؟ ناک صاف ہوئی، حلق صاف ہوا، منہ صاف ہوا، کلین. اس کے بعد آپ کے بیکٹیریا پکڑے ہوئے ہوں گے چہرے کے اوپر، آپ چہرہ پورا دھوئے، 3 مرتبہ دھوئے، کیا ہوا؟ گئے. کونیوں تک کہیں پکڑے ہوئے ہوں گے، آپ فل آستین نہیں پہنے ہوئے، ہاف آستین پہنے ہوئے، یہاں تک آستین ہے، اب یہ پورے بیکٹیریا چڑھ رہے اس کے اوپر، آپ دھوئے، کیا ہوا؟ چلے گئے نہیں چلے گئے؟ 3 مرتبہ دھوئے، نکل گئے. اب یہ ایمان والا کرو یا بے ایمان کرو، فائدہ تو پہنچ رہا نا، نکل تو جا رہے نا، فائدہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. سر کا مسا کرا، سر کو جو بالوں کو پکڑے ہوئے وہ گئے پانی کے ساتھ. کانوں کا مسا کرا، کانوں کے اندر جو بھی چپکے ہوئے وہ بھی گئے. پیراں دھویا، پیروں کے اوپر جو پکڑے ہوئے وہ گئے. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیاوی سائنٹیفک فائدہ مل گیا اس کا فزیکلی آپ کو. حشر کے دن چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بات فرما رہے ہیں کہ چہرے چمک رہے ہوں گے تو میں ان کو پہچان رہا ہوں گا کہ وضو کرنے والے میرے امت کے لوگ ہیں، وہ میرے طرف آ رہے ہوں گے. لیکن فرشتے آ کر کے درے مار کے پلٹا رہے ہوں گے ان کو، ارے بھاگو یہاں سے، ادھر نہیں آنا تم پانی پینے کے لیے. فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح حدیث شریف ہے، یہ فرما رہے ہیں. تو فرشتے کیوں بھگا رہے ہیں ان کو؟ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں فرشتے کیوں بھگا رہے ہیں ان کو. رسول اللہ خود فرما رہے ہیں یہ بات. تو اللہ کے رسول فرمائے صحابہ سے کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا فرشتوں سے، ارے ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو آنے دو میرے پاس. رسول اللہ فرشتوں سے بولیں گے ان کو میرے پاس آنے دو، وہ میرے امتی ہے. وہ کیوں بولیں گے رسول اللہ میرے امتی ہے؟ کیونکہ وضو تو میں بتا کے آیا تھا میرے امت کے لوگوں کو، تو یہ وضو کر رہے تھے، تو وضو کر رہے تھے تو ان کے چہرے چمک رہے تھے. لیکن فرشتے کیا بولیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب فرشتے بولیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو جس حال میں آپ چھوڑ کے آئے تھے یہ اس حال پہ نہیں تھے باقی. آپ ان کو جس حال پہ چھوڑ کے آئے تھے، جو دین کے بیچ میں چھوڑ کے آئے تھے، جو شریعت، جو دین، جو طریقہ آپ ان کے بیچ چھوڑ کے آئے تھے، یہ اس سے نکل گئے تھے آپ کے دین سے. یہ آپ کا دین چھوڑ دیے تھے آپ کے جانے کے بعد. دین پہ نہیں ہے رسول اللہ کے، دین چھوڑ دیے. فرشتے بول رہے ہیں یہ مرتد ہو گئے، چھوڑ ان کے، پلٹ گئے تھے دین چھوڑ کے آپ کا. لیکن چہرے چمک رہے، لیکن چہرے اور ہاتھ پر چمک رہے کہ نہیں چمک رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آنے دو میرے امتی ہے. تو بے ایمانوں کے بھی چہرے چمک رہے کہ نہیں چمک رہے؟ وہاں وضو کا فائدہ، وضو جو اپنا فائدہ ہے وہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وضو کے نقصان ہے کچھ نہیں ہے، سب کو فائدہ ہی ہے اس کا. کلیئر ہوگی بات دلیل کے ساتھ. اب یہاں ایک ماہر القادری ہے جو پروفیسر ہے لا یونیورسٹی کے، ایکسپرٹ ہے وہ لاجک کے. تو وہ ایک مرتبہ یہ روایت پیش کر کے لوگوں کو بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کو علم غیب بذات خود بنفس نفیس علم غیب نہیں تھا. یہ جو بات پیش کرتے ہیں عقیدے کی بات ہے، بنیادی عقیدے کی بات ہے. اور یہ بنیادی عقیدے کی بات کون پیش کرتے ہیں بھائی؟ جو اہل الحدیث کے نقش قدم پر ہے، جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ جو محدثین کی جماعت ہے، ان کے نقش قدم پر جو لوگ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان سے جو عقیدہ اخذ کیے ہیں، تو ان سے عقیدہ اخذ کرنے والی جماعت، اس وقت اس جماعت کو لوگ اہل الحدیث کے نام سے ہی پکارتے ہیں. تو ان کے بارے میں وہ قادری صاحب یہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ رسول اللہ کو بذات خود بنفس نفیس علم غیب نہیں تھا. اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں علماء، یہ جو حدیث کے علماء ہیں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں. اس میں پیش کر کے یہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں آقا کہ فرشتے مار کے جب ان کو پلٹا رہے ہیں کہ تم ادھر نہیں آنا پانی پینے کے لیے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ خود ہی فرمانے رسول اللہ کہ میں فرشتوں سے بولوں گا کہ ان کو میرے پاس آنے دو، میرے امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے مجھ سے کہیں گے اللہ کے رسول یہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ لوگ آپ کا دین بدل دیے تھے، یہ آپ کے دین پہ نہیں تھے۔ یہ خبر دیں گے فرشتے رسول اللہ کو۔ تب یہ خبر فرشتے دیں گے کہ یہ آپ کے دین پر نہیں تھے، آپ کے جانے کے بعد یہ پلٹ گئے تھے آپ کے دین سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ رسول اللہ خود فرمانے تب میں کہوں گا، جب مجھے فرشتے انفارم کریں گے کہ یہ میرا دین چھوڑ کے پلٹ گئے تھے، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جو میرے بعد تبدیلی کر دیے میرے دین کے اندر۔ لمن غیر آبادی، لیمن سحقن سحقن لمن غیر آبادی، بعدی یعنی میرے بعد، غیر بعدی میرے بعد تغیر کر دیے تھے۔ تغیر یعنی بدل دینا۔ تغیر کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا۔ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا سحقن سحقن۔ سحقن کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ ملک پڑھتے ہیں، سحقن کا لفظ ہے، کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کو ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو کیا بولیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی تکذیبون۔ اور کیا بولیں گے؟ فی ضلال کبیر بولیں گے وہاں پر، ہے نا، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ فسحقن، فسحقن کا مطلب قرآن بول رہا فسحقن لاصحاب السعیر، دور ہو جاؤ جلنے والوں، پھٹکار تم پر، دور ہٹو جلنے والوں، فسحقن۔ تو وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں فسحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ، نظروں سے ہٹ جاؤ میرے، پھٹکار تم پر، ہٹو یہاں سے۔ لمن غیر آبادی، جو میرے بعد تبدیلی کر دے میرے دین میں، میرے دین کے اندر تغیر کر دینے والے، نظروں سے میری دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، پھٹکار کر دیں گے۔ تو یہ ہے قبر۔ تو اہل الحدیث کے علماء یہ روایت سنا کے یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کو اگر علم ہوتا پہلے سے تو وہ جو فرشتوں سے بول رہے تھے ان کو آنے دو میرے پاس، وہ میرے امتی ہیں، یہ کیوں بولتے؟ فرشتوں کو یہ کیوں بولتے؟ آپ کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ لوگ بدل دیے دین کو، لیکن فرشتوں نے انفارم کیا، فرشتوں نے خبر دی کہ اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا آپ کے رخصتی کے بعد۔ تو رسول اللہ فرمانے جب مجھ سے فرشتے یہ بات بتائیں گے مجھے کہ میرے بات بدل دیے تھے، تو میں بولوں گا دور ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ تو کیا معلوم ہو رہا؟ بذات خود آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ علماء حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو یہ روایت کسی نے، تو وہ کہہ رہا ہے قادری جو ایکسپرٹ ہے لاجک کا، پروفیسر ہے لا یونیورسٹی کا، اس کا کام ہی وہ ہے، وہ ایجنٹ ہے تو کام کرے گا، وہ ہائر کیا گیا آدمی ہے تو اس کو کام پہ لگا کے رکھے ہیں، وہ مال آتا ہے شاید، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کا حال، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں دنیا میں ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس پر میں کسی ایک پرٹیکولر گروہ کو، کسی ایک فرد کو کیوں بولوں؟ یہ کام پہ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مواحد بول رہے ہیں، وہ بھی کام پہ لگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، واللہ اعلم، وہ معلوم ہوتے ہیں ایسے، ان کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے ایسا۔ بہت سارے لوگ ہیں، کون کون کیا کیا کر رہے ہیں وہ حشر کے دن پتہ چلے گا، روز محشر ہم کو بھی پتہ چلے گا کون کیا تھے، کتنے پانی میں تھے، اور اس لائن میں کون کون لگے ہوئے تھے ایجنسی کے اندر، یہ معلوم پڑے گا۔ تو یہ حضرت کیا بول رہے ہیں؟ ہنسی اڑا رہے ہیں اس کی، یہ بیان کرنے والے محدث کے، کسی حدیث کے عالم کی مذاق اڑا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی بول رہا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اور یہ روایت پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ تو اب اس کے بعد سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ وہابی کو پوچھو یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ وہابی کو پوچھو یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ، اور کب بیان کر رہے ہیں؟ دنیا میں آج سے 1400 برس پہلے۔ ابھی قیامت کب ہوگی، کب وہ پتہ نہیں، کتنے سال باقی ہے، وہاں کی خبر اب رسول اللہ دے رہے تھے، علم غیب نہیں تو کیسے دے رہے؟ پوچھ رہا۔ یہ علم غیب نہیں، غیب کی بات نہیں تو یہ حدیث رسول اللہ کیسا بیان کرے رہے؟ اب لوگ ابھی سن کے سبحان اللہ نعرے تکبیر، یعنی وہ حدیث کا جو عالم تھا وہ مطلب ایک نمبر کا گدھا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی۔ یہ کان خواہ کو معلوم ہو گیا
ارے ظالم کمینے ذلیل، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے تم لوگ؟ اللہ کے رسول کو یہ واقعہ بذریعہ جبریل کے بتایا گیا ایسا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی تو ایسا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ ہونے والا ہے، اس کی خبر دیے۔ تبھی تو رسول اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کیا یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں جانتے بوجھتے بھی بولوں گا فرشتوں کو کہ میرے امتیوں کو آنے دو، میں ڈرامہ کر رہا ہوں وہاں پر؟ رسول اللہ کہ رسول اللہ ڈرامہ کر رہے ہیں وہاں پر؟ ان کو آنے دو، میرے ہیں، میرے بول کے بلاؤں گا، اسے ہاوی، اسے ان کو آنے دو میرے پاس بول کے بولوں گا۔ اس کے بعد فرشتے بولیں گے آپ کو نہیں معلوم رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، تب میں کہوں گا سوخن سوخن لمن غیر آبادی۔ تو مطلب کیا رسول اللہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ لاجک کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ایسا کرتے یہ لوگ، یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، علم غیب کی بنیاد پر نہیں، آسمانی خبر کی بنیاد پر۔ بذات خود آپ کو علم غیب نہیں، آسمانی خبر کی بنیاد پر آپ نے بیان فرمائی ایسی باتیں، تمام بے شمار باتیں ایسی نہیں۔ آپ بذات خود بنفس نفیس علم غیب رکھتے تھے، یہ بات تو عجیب و غریب ہو گئی آپ کی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ 1 مہینہ لگاتار قنوت نازلہ پڑھ رہے اللہ کے رسول، 1 مہینہ لگاتار ہر نماز میں قنوت نازلہ پڑھے اللہ کے رسول۔ کیا تھا قنوت نازلہ میں؟ بولو، قنوت نازلہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں دعا میں اللہ کے حضور میں؟ جی، فرق بینہم، اور شدد شمل بینہم، اور وغزل اعداء الدین، یہ سب بدوائیں دیتے نا ان کو۔ اے اللہ تیرے دشمنوں کو، اللہ کے دین کے دشمنوں کو غارت کر دے، ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، زلزل اقدامہم، ان کے قدموں تلے زلزلے پیدا کر دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے بددعا کر رہے تھے؟ بولو، کن لوگوں کے لیے بددعا کر رہے تھے؟ 1 مہینہ لگاتار کن کے لیے بددعا کر رہے ہیں؟ ہاں، ان کافروں کے لیے بددعا کرے جنہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا لے جا کر کے۔ کیا ہوا تھا واقعہ معلوم ہے لوگوں کو؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ دھوکے سے لے کے گئے تھے۔ کیا بولے رسول اللہ کو آ کے؟ اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ آپ کے یہ 70 حافظ اور عالم صحابہ کو بھیجیے، ہمارے کو علم سکھانے کے لیے بھیجیے، ہم لوگ سب ایمان لا لیتے، مسلمان ہوتے اور وہاں پر تیار کرتے گروہ کو۔ رسول اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کر کے ساتھ میں بھیج دیے صحابہ کو، 70 قرہ صحابہ کو بھیج دیے، ایمان کی سربلندی کے خاطر کہ ایمان سربلند ہو جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ اسلام سربلند ہوگا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، یہ اعتبار کر کے بھیجا ہے۔ اور وہ دھوکے باز لے جا کے 70 صحابہ کو قتل کر دیے۔ تب رسول اللہ 1 مہینہ لگاتار بددعا کرے۔ اگر رسول اللہ کو علم غیب بذات خود تھا تو یہ بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ لے جا کے قتل کر دیں گے رسول اللہ کے صحابہ کو۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو ساتھ بھیج دیے قتل ہونے کے لیے، اور قتل ہونے کے بعد مصلی پہ کھڑے کے 1 مہینہ بددعا بھی کر رہے تھے۔ ڈرامہ ہو گیا رسول اللہ، یہ تو ڈرامہ ہو گیا نا۔ معلوم رکھتے ہوئے 70 لوگوں کو مرنے کے لیے بھیجنا اور پھر ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یا مسئلے پہ کھڑے ہو کے بددعا بھی کرنا، تو یہ کیا ہو گئی بات؟ رسول اللہ ایسے تھے؟ رسول اللہ کا یہ کردار تھا کیا؟ مرنے کے لیے معلوم رکھتے ہوئے بھیج بھی دے رہا ہوں، ان کو مر جان دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد بددعا بھی کر رہا ہوں مارنے والوں؟ ایسا تھے رسول اللہ؟ آپ کو علم ہوتا تو بھیجتے تھے آپ 70 صحابہ مر جانے کے لیے، اور پھر بددعا کر رہے ہیں 1 مہینہ لگاتار؟ تو اسے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بذات خود علم غیب نہیں تھا، اسی لیے تو بددعا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ یہ ایسا کر دیں گے اس کا علم نہیں تھا رسول اللہ کو لے جا کر کے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لے جا کر کے مار دیں گے میرے صحابہ کو، یہ معلوم نہیں تھی بات، تو اعتبار کریں ان کے اوپر، اور وہ دھوکہ دے دیا حرامزادے وہ، تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر تم علم غیب ثابت کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بذات خود علم غیب تھا تو کتنے الزامات رسول اللہ کے سر پہ ڈالیں گے آپ لا کے؟ کتنے الزام آئیں گے رسول اللہ کے سر پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟
تو یہ بکواس باتیں کرتے ہیں، انتہائی درجے کی بکواس. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہمارے عقیدے میں یہ باتیں نہیں ہیں بکواس. ہمیں معلوم ہے ہمارے آقا سب سے بہترین خلقت ہے کائنات کی. آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کئی جگہ مسلمانوں کو بچا لیتے، کئی چیزوں سے، کئی نقصانات سے. آپ تو خیر چاہنے والے محسن انسانیت کے محسن تھے. آپ تو علم غیب رکھتے ہوئے مرنے دے رہے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے رسول اللہ. اتنے سخت تھے رسول اللہ ہمارے. سوچو یار، جنگ احد کے دن آپ کو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے سے ہی معلوم ہوتا آپ کو کیا کیا ہونے والا ہے. تو کیوں صحابہ شہید ہونے دیتے؟ چچا کو شہید کیوں ہونے دیتے؟ حمزہ کو. کتنے الزام لگائیں گے آپ رسول اللہ کے اوپر؟ سب رسول اللہ ہونے دے رہے، سب معلوم رکھتے ہوئے. پھر بیت رضوان کیوں لیتے صحابہ سے؟ ڈرامہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ. عثمان گئے ابھی معلوم ہوتا تو علم غیب ہوتا تو کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں عثمان کو وہاں ہے، آ رہا ہے وہ عثمان بولتے تھے علم غیب کی بنیاد پر. صحابہ سے بیعت کیوں لیتے ہیں کہ بیعت کریں گے اس کے قصاص کے لیے؟ ڈرامے کر رہے تھے نعوذ باللہ. کتنا الزام لگاؤ گے آپ ان کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر؟ بذات خود علم غیب ہرگز نہیں. رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، کبھی نہیں کہا. یہ سب الزام عائد ہوتا ہے رسول اللہ کے سر کے اوپر اگر یہ سب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بکواس. تو یہ کون لوگ ہو گئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ کس کام پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کے ماسوا کوئی اور چیز پیش کرنے کی ایجنسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ بدبختی کی باتیں کرتے ہیں. تو خیر میں یہ روایت کیوں پیش کرا آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے دن وہاں پر اپنے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، جو بتایا میں آپ کو. ٹھیک ہے، اس سے کیا بات پیش کرنی تھی مجھے آپ کے سامنے؟ آپ کا دین جس پر آپ امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کو وہی دین لے کر کے چلنا ہے. اس پر اگر کسی بھی چیز کو، اپنے امام کی بات کو، اپنے پیشواؤں کی بات کو، پیر و مرشدوں کی بات کو اگر آپ لیتے رسول اللہ کا دین چھوڑتے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد کے قائم مقام ہو جائیں گے. وہ بھی ایک قسم کا ارتداد ہوگا آپ کا. وہی آپ کو جھیلنا پڑے گا جو رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، سحقن سحقن لیمن غیر آبادی، دور ہو میری نظروں سے جو میرے بعد میرے دین کو بدل دیے. تو اب جائزہ لینا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی شریعت اور لائی ہوئی شریعت، رسول اللہ کی قائم کردہ سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے پیر و مرشد طریقوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان کی کیا عادت بنے گی؟ کیا رسول اللہ ان کی صورت دیکھیں گے قیامت کے دن؟ جی آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو دین محمد رسول اللہ کا، حدیث رسول اللہ کی، اس پر کسی کی بات کو بلند نہیں کیا جائے گا. کسی کا قول، کسی کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے پر بلند نہیں ہوگا. ولا کیا فرمایا اللہ نے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنے طریقے بلند نہ کرو، اپنی باتیں بلند نہ کرو. یہ حکم ہے اللہ کا، یہ نبی کا مقام ہے کہ ان کے سامنے ہر چیز پست ہوگی، ہر چیز، ہر حکم پست ہوگا، ہر ایک کا احترام پست ہوگا. نبی کے احترام کے مقابلے میں کسی کا احترام نہیں ہوگا، نبی کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے اس حکم کا، قرآن کی اس آیت کا. کلیئر؟ یہ نہیں چلے گا جو آج کل لوگ بیک بک کرتے پھر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ چلے جاتے. تو میں نے گزشتہ آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو وسائل ہیں، آخری میں ایک بات پیش کرا تھا نا میں آپ کو، یہ جو علم رسول اللہ کی باتیں ہم تک جو پہنچی، اس کے وسیلے کون ہیں؟
اور وسیلے کا کیا معنی ہے، یہ امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو باتیں ہیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، اپنے اپنے پیروں کو، مرشدوں کو جو اتباع کے قابل سمجھ کے ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور اس پر یہ باتیں رکھتے ہیں کہ ان کی اتباع اس لیے لازم ہے کہ یہ وسیلے ہیں، اور ان کو اتباع کے لیے بھی لازم کر لیتے ہیں، اور اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں اور مناجات اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ نام دیتے ہیں وسیلے کا، وسائل کا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا دین ہم تک پہنچتا ہے بزرگان دین کے راستے سے، اور ہماری دعائیں بھی اللہ تک پہنچتی ہے بزرگان دین کے راستے سے۔ یہی ہوتی ہے نا بات، یہی عقیدہ ہے نا جو لوگ یہ دین بنا کے بیٹھے ہیں اپنا، جو اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے، باقی سب باطل ہیں۔ تو ان کا تصور کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا دین بذریعے وسیلوں کے، بذریعے بزرگان دین کے ہم تک آیا ہے، اور ہماری مناجات اور التجاء بھی بذریعے بزرگان دین اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اب سمجھنا آپ کو یہ ضروری ہے کہ کیا یہ عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ رہی بات وسیلے کی، ذرائع کی، جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ کو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن مقدس میں اس کا حکم آتا ہے اللہ کا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو، بندوں کو حکم دیا گیا۔ اور یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں کہاں ہے؟ نکالو، مائدہ نکالو، وہاں سے قرآن لو، قرآن مقدس اٹھاؤ، کاپی کھولو اور سورہ مائدہ نکالو، آیت نمبر 35 پڑھو۔ ہمارے دوست حامد میں کہیں چلے گئے کیا؟ ضرور سے فارغ ہونے گئے یا کہیں فون آیا آپ کو؟ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، رکو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، کس کی طرف؟ ہی کا مرجع کون ہے؟ اللہ۔ اس کے آگے کیا بول رہے ہیں؟ یہ یہاں رک کے پڑھنا، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ چیز سمجھنا ہے آپ کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اور لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد پڑھو، پورا پڑھتے چلے جاؤ۔ تو یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ، ٹھہر جاؤ بیٹے، بس کانٹیکسٹ معلوم ہوگا آپ کو پورا پڑھنے سے۔ کیا معلوم ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور وسائل تلاش کرو اللہ کے قرب کے، اور کیا کر کے؟ اس کی راہ میں جد و جہد کر کے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردے نہ کہو۔ یہ کہاں ہے؟ اب یہ تو پڑھ لی سورہ مائدہ کی، اور یہ کہاں ہے جو پڑھ رہا ہوں؟ بقرہ میں، رائٹ؟ بقرہ میں اس سے پہلے کی آیتیں پڑھو،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ سے پہلے والی آیتوں میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یہ ہے پورا کانٹیکسٹ سورہ بقرہ میں. کیا معلوم ہو رہا؟ اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے کیا طلب کرو؟ مدد، استعانت. استعانت کس کو کہتے ہیں؟ مدد مانگنا، استعانت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئی بات؟ ان نستعینک ونستغفروک، یہ سکھائے نا ان کے علماء. رات میں قنوت نازلہ میں گھڑنے کے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک ونستغفروک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ دعائے قنوت بول کے پڑھتے ہیں. اہل الحدیث الگ پڑھتے ہیں، ان الگ پڑھتے ہیں. یہاں بھی بانٹ لیے، قنوت کو بھی بانٹ لیے سونے، ان کی الگ ان کی الگ. ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے استعانت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت طلب کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ دونوں کیا بنے؟ ذریعے استعانت کے، اللہ کی مدد طلب کرنے کے ذریعے بنے، استعانت کے وسیلے ہیں. یہ کیا ہے وسائل آپ کے؟ اللہ سے مدد مانگنے کے وسائل کیا ہیں؟ صبر، نماز. یہ دونوں کیا ہے؟ عمل. اور وہاں سورہ مائدہ میں کیا فرمائے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. وہ بھی وسائل ہے. نماز، صبر، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وسائل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو وسائل کا ذکر کر رہے ہیں، عمل صالح کو ذکر کر رہے ہیں، اشخاص کو نہیں، شخصیتوں کا ذکر نہیں ہے، رجال کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی. استعانت کے لیے صبر، نماز، جہاد فی سبیل اللہ، کوشش اللہ کی راہ میں جد و جہد، ان چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ ہے حکم. تو قرآن کو بدل رہے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ؟ فقہاء حرم بے توفیق. اقبال رحمہ اللہ ایسے ہی پاکھنڈیوں کے لیے بولے تھے یہ اشعار، ایسے پاکھنڈیوں کے لیے اشعار بولے تھے اقبال. کیا بولے تھے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقہاء حرم بے توفیق. یہ اپنی مرضی کے اوپر قرآن کو لانا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی مرضی بھی اپنے آپ کو لے جانا نہیں چاہتے ہیں. قرآن جو چاہتا ہے اس پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کے بجائے یہ اپنی مرضی پر قرآن ڈھالنا چاہتے ہیں. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ ان کی دکانداریاں چلانا ہے تو یہ قرآن کو پیش کریں گے، گول پھرائیں گے لوگوں کو. قرآن میں جو وسیلے کا ذکر ہے وہ اعمال صالح کا ذکر ہے. بقرہ میں بھی ہے، یہاں پر بھی تشریحات ہیں، ایک دوسرے کی وضاحتیں ہیں، کلیریفیکیشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سورہ بقرہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ صلاۃ کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، ان کو وسیلے بنا کر کے، ان کو ذریعہ بنا کر کے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، خبر دے دیے بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد کیا بولے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا. پھر بات وہاں آ گئی جو سورہ مائدہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، جاہدوا فی سبیل اللہ کی بات یہاں بھی آ گئی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردے مت کہو، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ قتل ہونے کے لیے. قتل ہونے والا کیا کر کے قتل ہوتا ہے؟ راہ فی سبیل اللہ میں جدوجہد کے ساتھ جہاد کر کے مرتا ہے. تو وہاں بھی بات وہی ہے، وسیلے کے لیے، استعانت کے لیے، اللہ کی راہ میں کھپاؤ، یہ وسیلہ ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن یہ پیش کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو لا کے لگا رہے ہیں، ولیوں کو، مرشدوں کو، پیروں کو. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں امت کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بذریعہ قرآن کے گمراہ کر رہے ہیں آپ. کلیئر؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اور بہت سارے کلیریفیکیشنز ہیں. تو وسیلے کے اصل معنی جو ہے ذرائع، وہ کون سا وسیلہ جائز اور کون سا وسیلہ جو تم پیش کر رہے ہو ناجائز، یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک؟ اب کون سے وسیلہ میں جو کہہ رہا ہوں جائز ضروری ہمارے لیے، اور کیوں ہے، کیوں، یہ ایک کوشچن مارک ضروری ہے. جس کو عقل ہے اس کے سامنے کوشچن مارک آتا، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اس کو کوشچن مارک سے کوئی سروکاری نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو کوشچن مارک کیا چیز ہے. بھینس کے سامنے، گدھے کے سامنے کوشچن مارک رکھے تو کوئی فائدہ ہے کیا؟ وہ تو ہے ہی گدھا، اس کو کوشچن مارک سے کیا لینا دینا. وہ تو بھینس سے کھل گیا، اس کو کوشچن مارک سے کیا لینا دینا. کوشچن مارک تو اس کے سامنے جس کو عقل ہے. کیوں، کیسے؟ ٹھیک ہے. تو اب بات کریں گے کہ اگر وسیلہ ضروری ہے تو کون سا، کوشچن مارک. وسیلہ اگر ضروری ہے ہمارے لیے تو کون سا وسیلہ، کس معنی میں وسیلہ، کوشچن مارک، وہ کیا ضروری ہے. پھر سیکنڈ کوشچن مارک، کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے. آیا سمجھ میں؟ تم لوگ نوجوان ہیں، میں جو چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں وہ بہت اہم چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں تمہارے سامنے. ٹھیک ہے. ضروری یہ ہے، جواب دے رہا ہوں، آنسر آ رہا کوشچن کا. ضروری یہ ہے وسیلہ، وہ ذریعے کہ رسول اللہ کو ہم نہیں دیکھے، رسول اللہ کا دور ہم نہیں دیکھے. تو اگر رسول اللہ کی کوئی بات ہمارے سامنے آئی، مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک مثال ایگزامپل کے لیے بول رہا ہوں، ایز ایگزامپل، صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ فرما رہے نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب تم تو نہیں دیکھے، میں بھی نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھے، رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ میں دیکھا نہ تم دیکھے، تو پھر اب کیسا پڑھیں گے اپن؟ رسول اللہ کی حدیث تو یہ آ گئی سامنے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کما جیسے کہ رأیتمونی تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ میں بھی نہیں دیکھا، آپ بھی نہیں دیکھے، کون دیکھے؟ کون دیکھے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابہ دیکھے. صحابہ کو بھی میں نے دیکھا، تم بھی نہیں دیکھے صحابہ کو، تو پھر صحابہ کو کون دیکھے؟ جی، تابعین دیکھے. تابعین کو کون دیکھے؟ تبع تابعین. تبع تابعین کو کون دیکھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سلف صالحین. تو یہ جو باتیں صحابی بیان کر رہے کہ میں رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رأیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی خبر دے رہا، میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے، وہ ایسا ایسا نماز پڑھتے تھے، پورا بیان کر رہا ہے ایک صحابی. وہ بات کس کو بیان کرے؟ ایک صحابی تابعی کو بیان کرے. تابعی وہ پوری صحابی سے بات سن لی ہے، رسول اللہ کو وہ صحابی دیکھے کہتے انہوں ایسا ایسا نماز پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے، انہوں ذکر کرے. وہ انہوں کیا کرے؟ تبع تابعی کو بولے. تبع تابعی کس کو بولے؟ ان کے شاگرد کو بولے. اس طرح بات آگے 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 آ رہی ہے، محدث تک، امام بخاری تک آ گئی، امام مسلم تک آ گئی. انہوں اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیے، اور لکھتے وقت انہوں نے کیا لکھے؟ حدثنا فلاں ابن فلان، فلان ابن فلان. کیا مطلب ہے ان کا؟ حدثنا. حدثنا، حدثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کو حدیث بیان کی ہے فلانے نے، اور ان کو انہوں نے، ان کو انہوں نے، ان کو انہوں نے. وہ کہاں جاتی بات؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر کوئی بھی ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، وہ عن ابو بکر یا وعن عمر یا عن عثمان ابن عفان، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، ایوری ایکس وائی زیڈ، کسی بھی صحابی کا وہ نام آتا ہے کہ وہ صحابی سے بات آئی ہمارے تک، اور وہ صحابی یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو میں دیکھا، سنا کرتے ہوئے دیکھا یا بولتے ہوئے سنا. یہ انہوں بول رہے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسناد. سند ہے، سند. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سند. اس کی جمع اسناد. سند ہے ایک، سند ایک، اسناد کئی سند ہیں، کڑیاں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم محتاج ہیں اسناد کے. ہم
کو ضروری ہے یہ وسائل. تو یہ وسائل ہیں ہمارے. یہ کیا ہے؟ ہمارے دین کے سیکھنے کے وسائل ہیں یہ بزرگان دین سب. ان سے ہم کیسا سیکھ رہے ہیں اور بات کہاں تک پہنچا رہے ہیں, کس کی بات سیکھ رہے ہیں پر ان کے ذریعے سے. ذریعے تو یہ لوگ ہیں بزرگان دین, لیکن یہ بزرگان دین سے ان کو ذریعہ بنا کے ہم کس کی بات سیکھ رہے ہیں اصل میں؟ بیسیکلی بات کس کی سیکھ رہے ہو؟ ہاں, جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سیکھ رہے ہیں, محمد مصطفیٰ کی بات سیکھ رہے ہیں نا. عمل کیوں کہ ان کی بات پہ کرنا ہے ہمارے کو. ایسا تو نہیں ہے کہ اب میرے کو بیان, اب امام بخاری بول رہے ہیں کہ میرے کو خبر دیے امام ان کے اس وقت کے استاد, انہوں بول رہے ابن شیبہ نے مجھے خبر دی تو میں ابن شیبہ کی اتباع کر رہا ہوں بول کے بولے امام بخاری. میرے کو ابن شیبہ اس بات کی خبر دیے تو میں ابن شیبہ کی اتباع کر رہا ہوں بول کے بولے. یا یہ بولے کہ ابن شیبہ نے مالک سے سنا, مالک نے فلاں سے سنا, انہوں نے ابن عباس سے سنا, انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا, یہ لے کے آ رہے پوری کڑی. تو بات کس کی پیش کرنا مقصد ہے امام بخاری کا؟ ابن شیبہ کی بات کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد کس کی بات پیش کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرنا مقصد ہے. تو اتباع کس کی کرانا مقصود ہے امت کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرانا مقصود ہے, ابن شیبہ کی کرانا مقصود نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی محدث آج کا اگر یہ بول رہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے تو اس کا مقصد امام بخاری کی اتباع کرانا نہیں ہے امت سے. کس کی اتباع کرانا مقصد ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرانا مقصد ہے. اگر اس کا مقصد امام بخاری کی اتباع کرانا ہے تو وہ گمراہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے, بے دینی بددینی ہے. وہ دین نہیں ہے. امام بخاری کی اتباع کرانا مقصود نہیں, مقصود امام بخاری کے ذریعے سے اوپر تک پہنچا کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرانا مقصود ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ ہمارے وسیلے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ترمذی ہو گئے, نسائی ہو جاؤ, یا پھر ابو داؤد ہو کہ مسلم ہو کہ بخاری ہو, یہ سب کون ہیں ہمارے؟ احمد ابن حنبل ہو کہ امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو, یہ کون ہے؟ یہ وسیلے ہیں, ذریعے ہیں. کیوں ضروری ہے انہوں ہمارے لیے؟ اب یہ سمجھ میں آ گئے کہ یہ ذریعے ہے ہمارے لیے, دین ان سے ہم تک پہنچ رہا. اور انہوں ضروری کیوں ہے بھائی؟ ان کے بغیر ہم کیوں نہیں کر سکتے رسول اللہ کی اتباع؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے. اچھا نہیں دیکھے تو کیا ہوا؟ ہمارے کو علم ہو جاتا کیا؟ نہیں دیکھے کہ علم ہو جاتا کیا ہمارے کو؟ ہم نہیں دیکھے تو کیا ہوا؟ ہمارے کو علم ہے, علم غیب ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ رسول اللہ کی بات بغیر ان وسیلوں کے بھی ہمارے کو آٹومیٹیکلی معلوم ہو جاتی کیا غیب سے؟ ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. کیونکہ ہمارے اندر صفت غیب ہے کیا؟ نہیں ہے. تو ہمارے اندر غیب جاننے کی صفت ہے نہیں ہے, تو ہم کیا ہو گئے؟ محتاج ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ کن کے محتاج ہو گئے؟ وسیلوں کے محتاج ہو گئے. بزرگان دین کے, بزرگان دین کے محتاج ہو گئے ہم. کس لیے وہاں محتاج ہو گئے؟ کیا سیکھنے کے لیے محتاج ہو گئے؟ رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, رسول اللہ کی باتیں سیکھنے کے لیے ہم کو یہ کڑیوں کی ضرورت ہے, یہ اسناد کی ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں ان اسناد کے, ان کڑیوں کے, ان بزرگان دین کے. ان کے ذریعے سے ہی ہم رسول اللہ تک پہنچ سکتے کہ رسول اللہ کی باتیں ہمارے تک ان کے ذریعے سے آ سکتی, اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے. کلیئر؟ تو ہم کو وسیلوں کی ضرورت ہے, ہم وسیلے کے محتاج ہیں. ہم وسیلوں کے محتاج ہیں. ہم, پھر یہ بات اچھا یاد رکھ لینا, وسیلوں کے محتاج کون ہے؟ ہم ہیں. کیونکہ ہم میں علم غیب نہیں ہے, ہم نہیں جان سکتے وہ بات, رسول اللہ کے بات, اس زمانے کی بات بغیر وسیلے کے. تو ہم محتاج ہیں, ہم ضرورت مند ہیں, وسیلے کی ضرورت ہم کو ہے. اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ گیٹ ہی مار لینا, ٹھیک ہے. اب جو دوسری بات ہے عقیدے میں یہ لوگ جو آپ کو پیش کر رہے ہیں, ایک بات پہلی آ گئی, پہلا پارٹ آ گیا کہ ان کے عقیدے میں کیا بول رہی ہے؟ رسول اللہ کا دین ہم تک آئے اس لیے ہم محتاج ہیں وسیلوں کے. یہ بات کیا ہو گئی اب؟ رانگ کے رائٹ؟ بھائی بولو, یہ بات رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ ہم محتاج ہیں رسول اللہ کی باتیں ہم تک آنے کے لیے, ہم بزرگان دین کو وسیلہ بنانے پر مجبور ہیں.
وہ ہمارے وسیلے ہیں بزرگان دین. اللہ کے رسول کی تعلیمات ہم کو سیکھنا ہے, اللہ کی رسول کی باتیں, اللہ کی باتیں, رسول کی باتیں ہم تک آئے. ہم اس کے لیے کس کے محتاج ہیں جی؟ بزرگان دین کے وسیلوں کے محتاج. کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ؟ یہ رائٹ بولیں گے رانگ بولیں گے اس کو؟ یہ رائٹ ایک ہو گیا. اب ایک دوسرا سینٹنس ہے, سیکنڈ سینٹنس ایک ہے, اس میں یہ بولا جا رہا کہ ہماری التجائیں, ہماری مناجات اللہ تک پہنچے, اس لیے بھی ہم بزرگان دین کے محتاج ہیں. ایک دوسری بات, یہ رسول اللہ کی, اس کے رسول کی باتیں ہم تک آئے, اس لیے ہم بزرگان دین کے محتاج ہیں, یہ رائٹ. اب دوسری بات, ہماری مناجات, ہماری التجائیں, ہماری دعائیں اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی ہم بزرگان دین کے محتاج ہیں, وسیلوں کے. یہ صحیح یا یہ غلط؟ اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب اس کے اوپر تھوڑا بات کرنا ہے. یہ تو رائٹ ہو گیا ایک. دوسرا, ہماری دعائیں کہاں پہنچ رہی ہے, کس ذات کے پاس پہنچنا ہے؟ دعائیں کہاں پہنچتی ہیں؟ جو بھی آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا کس کے پاس پہنچتی ہے؟ عرش تک پہنچتی ہے, عرش والے کے پاس, اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے. اور دعاؤں کو, مرادوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. رائٹ؟ اوکے. اب جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی باتیں نہیں جان سکتے, کیا وہ عرش والا بھی ہماری باتیں بغیر وسیلے کے نہیں جان سکتا کیا؟ جیسے ہم اللہ کی, اس کے رسول اللہ کی باتوں کو وسیلے کے بغیر, بزرگان دین کے بغیر نہیں جان سکتے. ہم میں وہ صفت نہیں ہے, ہم نہیں جان سکتے. تو کیا ہماری مناجات, ہماری دعائیں, ہماری التجائیں بغیر بزرگان دین کے وسیلے کے اللہ بھی نہیں جان سکتا کیا؟ جی, ہم اور اللہ کی دونوں کی صفتیں ایک جیسی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا اپنے بارے میں, اپنے نبی کو بول رہے, اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھے نبی, تو ان سے بول دینا میں بہت قریب ہوں ان کے. ہر ایک دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر ایک دعا کرنے والا جب کبھی بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. رائٹ؟ تو ان کو بھی چاہیے میری فرمانبرداری کرو اور مجھ پر ہی یقین رکھو کہ میں ہی کرتا دھرتا ہوں, سب کچھ دینے والا ہوں, تاکہ وہ رشد ہدایت پالے, سیدھا راستہ پالے. یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. ایک اور مقام پہ فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حبل الورید, ہم ان کے شہرخ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اطلاع دے دو ان کو, میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ ان کی رگے جان سے بھی زیادہ, حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہوں ان کے. یہ بول دو. سورہ مومن 60ویں آیت کریمہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہاری مانگ پوری کرنے والا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے دعا مجھ سے کرو, میں دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً جو لوگ تکبر کریں گے مجھ سے مانگنے سے, میرے سوا کہیں اور پھٹکیں گے, مجھے مانگنے سے حماقت کریں گے, تو میں ذلیل و خوار کر کے ان کو جہنم میں ڈھکیل لوں گا. اگر حماقت کر کے مجھ سے نہیں مانگیں گے تو میں, تکبر کریں گے تو میں ان کو رذیل کر کے, ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. یہ سب باتیں اللہ کی ہے. اچھا, اور اللہ کیسے ہے؟ اس کو پکار کے زور سے بولے تو سنے آتا, نہیں تو نہیں سنے آتا کیا؟
اللہ کو پکار کے بولنا پڑتا کیا جی؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ خبر کیا دے رہا اپنے بارے میں؟ دلوں کے اندر کی سوچ کو بھی اللہ جانتا ہے، جو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے منہ سے، ان کو اللہ بول رہے ہیں منہ سے بولنے کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے کو ضروری نہیں ہے میرے لیے وہ کہ تم بولے تمہاری آواز نکلی تو میں سنا، ایسا نہیں ہے معاملہ، تم دل میں سوچے بھی تو میں جانتا ہوں اس کو، یہ اللہ بول رہے ہیں۔ کلیئر؟ منہ سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ تربیت کیا کرے صحابہ کی؟ ایک صحابہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو صحابہ اکرام زور زور سے دعائیں کر رہے تھے، زور زور سے اے اللہ پکار پکار کے دعائیں کر رہے تھے، یا رحمان یا اللہ بول کے دعائیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، صحیح حدیث ہے، دیکھ کے کیا بولے؟ اپنی جانوں پہ رحم کرو لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بھیرے کو نہیں پکار رہے ہو کہ اس کو یا اللہ بولنے کی حاجت ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، چپ کے دعائیں کرو۔ کون بولے یہ بات؟ رسول اللہ بولے چپ کے کرو، اس کو ضرورت نہیں ہے زور زور سے بولنے کی، تم کسی بھیرے کو نہیں پکار رہے ہو، یہ بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرے اپنے صحابہ کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ میرے کو زور سے پکارو رے، بولے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55، ٹھیک ہے، آیت نمبر 55 کیا فرما رہے؟ رب العالمین کیا فرما رہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، کیسے؟ تضرعا خفیہ، آہو زاریاں کرتے ہوئے، چپ کے خاموش سرگوشیاں کرو، اندر رو، اندر اچھیوں پہ اندر اللہ سے تضرعا و خفیہ کسی کے سامنے ظاہر کر کے مت پکارو۔ خفیہ کس کو بولتے؟ خفیہ کا مطلب کیا ہے بولو؟ چھپا ہوا۔ اب تم جا کے خفیہ، اب ایک بات خفیہ ہے جو اللہ سے تم کو کرنی ہے، اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، تم دعا کرو، ربکم تضرعا و خفیہ، گڑگڑا لیتے ہوئے، چپ کے، خفیہ طور پہ۔ خفیہ کس کو بولتے ہیں؟ سیکرٹ کب رہتا بھائی؟ کوئی بات سیکرٹ کب رہتی؟ لاجیکلی بات کرو، کوئی بھی چیز خفیہ اور سیکرٹ کب رہتی؟ جب کسی کے بھی سامنے وہ بات نہیں رکھی گئی۔ اب تم جا کے قبر والے کے سامنے کھڑے رہ کے اس کو بول رہے میرے کو بہت پریشانی ہے صاحب، میں بہت پریشان ہوں، خبر والے صاحب میری پوری پریشانیاں دور کراؤ۔ خفیہ ہے وہ، اب سیکرٹ ہے وہ، اللہ کو بول کے میرے کو دلاؤ، بولے تم اللہ کو بول کے دلا، کس کو بول رہی؟ تھرڈ پارٹی کو بول رہے، تیسرے کو۔ اب وہ خفیہ ہے، اب وہ سیکرٹ ہے۔ حکم کیا ہے قرآن میں؟ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ دعا کرو کا حکم ہے، اور آپ تیسرے کو شامل کریں، خفیہ ہے وہ بات، سیکرٹ ہے وہ، آپ کے اور رب کے بیچ میں ہے، تیسرا شامل ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ دعا کے آداب جو اللہ بتا رہے ہیں، مانگنے کا سلیقہ پورا، کیسا مانگنا اللہ سے، اللہ کون ہے، کیسا ہے، سب بتا دے رہے ہیں آپ کو۔ اللہ کون ہے؟ میرے بارے میں پوچھے تو کیا بولو؟ اذا سألک عبادی انی، جب میرے بارے میں پوچھے تو کیا بولو؟ انی قریب، بہت قریب ہوں، بولو، ان کو خبر دے دو، انفارم کر دو میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو، بہت قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا جب بھی دعا کرے گا قبول کروں گا میں، انفارم کر دیے۔ اور کیا بول دیے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، انفارمیشن کر دو، بتا دے رہے ہیں آپ کو ایک چیز۔ اور یہ بھی بول دے رہے ہیں کہ خفیہ کرو، بولو، کسی کو لانے کی ضرورت ہے بیچ میں نہیں۔ اور میں کون ہوں؟ پکار کے بولے تو سنتا ہوں نہیں، انہ علیم بذات صدور، سینوں کے اندر کی بھی بات جانتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سکھایا اپنے صحابہ کو، تم بھیرے کو نہیں پکار رہے دیوانوں، چپ کے دعائیں کرو، اس سے جو نہ مانگو۔ یہ تعلیمات ہے اللہ اس کے رسول کی۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو دعا کیسا کرنا ہے؟ تیسرے کی ضرورت ہے وہاں پر، کیوں نہیں ہے؟ اب ایک سوال، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ ایسا ہے، اللہ کو وسیلوں کی حاجت، ہمارے کو ہے وسیلوں کی حاجت۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی،
ہم میں وہ صلاحیت وہ قدرت نہیں ہے، ہم میں وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ کی اس رسول کی بات جان لے، ہم میں قدرت نہیں ہے، لیکن ہمارے دل کی بات اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ قدرت والا ہے، وہ بھی قدرت بے قدرت نہیں ہے کہ اس تک بھی بات نہیں پہنچ رہی ہو، اس تک تو ہم سوچنے سے بات بھی پہنچ جا رہی ہے۔ اتنے باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اب کلیئر ہو گیا وسیلے کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ تو ابھی یہ بات کو رائٹ مارتے کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہم بزرگان دین کے محتاج ہیں، بولے تو ہم رائٹ بولیں گے، رانگ، یہاں رانگ۔ پہلی بات رائٹ، دوسری بات رانگ۔ اچھا ابھی ایک سوال اور ہے، ایک اور سوال ہے۔ لوگ بولتے ہم لوگ گناہ گار ہیں، پلیدہ ہیں، رے بہت گناہ کر لے کے ہیں بول کے پاک لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس ان کی خبروں کو جا کے بولتے ہیں گناہ گاروں کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا میں نہیں قبول کرتا رہے بول کے کہیں تو بھی بولے تو بتاؤ۔ جیسا ان لوگوں ایک لاجک بتائے نا، یہ ایک لاجک بتائے نا ان لوگوں کہ اللہ گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا بول کے نیک لوگوں سے سفارش کراتے دعا کی، تو یہ بات بھی اللہ میاں بولے سو رہنا نا، تجھ بول لیتا کیا خالی میرے بھائی، تجھ بول لیں گا کیا ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کیا ایسا میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا میاں بول کے بولے کیا؟ ایک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہیں جو بات بول رہا نا یہ ملا، اس کی بات کے الٹ بات بولے سو اللہ میاں، انہیں بول رہا گناہ گاروں کی نہیں سنتے اللہ میاں، اللہ تعالیٰ بولے میں گناہ گاروں کی بھی سنتا ہوں، الٹ ہے۔ وہ کیسا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ سورۃ الزمر میں ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کیا فرما رہے معلوم؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے محمد رسول اللہ میرے بندوں سے بول دیجئے آپ کہ اے میرے بندو، اللہ پکار کے بول رہے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر گناہ کا بوجھ ڈال لیا، بڑے بڑے گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے مت بیٹھ جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ کہ نہیں معاف کرے گا، اللہ سب گناہ گاروں کو معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بڑا غفور ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہر ایک کے گناہ معاف کرے گا۔ یہ بھی خبر دے دی اللہ۔ اب تو جھوٹا ہو گیا نا ملا پوری طریقے سے، اب تو پورا جھوٹا ہو گیا، تو گناہ گاروں کو بھی پکار کے بول دیے اللہ تعالیٰ، یا عبادی الذین بول کے پکارے، وہ بھی ان کو پکارنے کا انداز بھی دیکھو کتنا ممتا بھرا، شفقت بھرا اور محبت بھرا انداز ہے۔ یا عبادی الذین بول کے پکار رہے، اے میرے عباد، میرے غلاموں، میرے بندوں، الذین جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، بوجھ اٹھا لیا گناہوں کا، جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سب جميع گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا بچ گیا؟ اب کیا بچ گیا بولو؟ کچھ ہے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کی تربیت، تعلیم، درس۔ کلیئر؟ سمجھ میں آ گیا وسیلے کہاں ضروری اور کہاں ضروری نہیں ہے؟ وسیلے ضروری ہے ہمیں دین سیکھنے کے لیے، بزرگان دین کے ہم محتاج ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ کس کا دین سیکھنے کے لیے؟ بزرگان دین کا کہ رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، بزرگان دین کا نہیں۔ رسول اللہ کو ہٹا کے ان کے قصے سنا رہے ہیں، یہ بات بھی غلط۔ اس بات میں بھی ایک پیچیدگی ہے، ایک پیچ ہے۔ پیچ کیا ہے؟ بزرگان دین کے محتاج ہے کا مطلب بزرگان دین کے ہم محتاج ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ رسول اللہ کی باتیں سیکھنے کے لیے محتاج ہے، تو ان کی ضرورت ہے ہمارے کو بزرگان دین کی۔ یہ بزرگان دین کی ضرورت کس واسطے ہے ہم کو؟
رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہے، مگر انہوں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگان دین کی ضرورت ہمارے کو ہے بول کے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے قصے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں پانی پہ چلتے تھے کہتے، انہوں جھاڑ پہ لٹکتے تھے کہتے، تو انہوں جھاڑ پہ لٹکنے دو، ہوا میں اڑنے دو، پانی میں تیرنے دو، ڈوبنے دو، گنگا میں جان دو۔ ان سے ہمارا کیا کرنا ہے؟ ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے صاحب۔ ہم کو ان کی ضرورت رسول اللہ کی باتیں سیکھنے کے واسطے ہے۔ اگر انہوں رسول اللہ کی بات سکھائیں گے تو سراخوں پہ ہے، اگر وہ رسول اللہ کی بات نہیں سکھا کے اپنے قصے سنائیں گے، دیکھو میاں میں کتنا بڑا بابا ہوں بولے تو بابا تو دونوں بھی جا، تیری ضرورت ہمارے کو نہیں ہے۔ کلیئر؟ اور کوئی ڈاؤٹ؟ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکا میں تم لوگوں کے سامنے؟ اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو استقامت دے، اللہ ہم کو اس دین پر جمع کے رکھ، رسول اللہ کی محبت پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ وفات ہو تو اے اللہ تیرے دین پر، تیرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہم رخصت ہوں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ سے جو ملاقات ہو تو اللہ شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ملاقات فرما، درگزر اور معافی کے ساتھ ملاقات فرما۔ اللہ ہم کو درگزر فرما دے اور ان کو معاف فرما دے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آپ کی شفقت بھی نصیب فرما، آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔